زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی صاحب ایمان والا مسلمان، اللہ کو ماننے والا، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہر روح والی چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب کوئی اپنا ہم سے جدا ہوتا ہے، وہ خون کے رشتوں سے ہو، وہ دین کی محبت سے ہو، وہ علم کی محبت سے ہو، وہ اساتذہ کی صورت میں ہو، کوئی بھی ہمسائیگی کی صورت میں ہو، کسی بھی دوستانہ انداز کی صورت میں ہو، ہم سے ہمارا دل کے قریب محبت والا جب جدا ہوتا ہے تو دل کو رنجیدہ ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہنا اور دکھ محسوس کرنا، یہ ایک فطری تقاضا ہے، فطرت کا معاملہ ہے، عادت کی بات ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے۔ اسلام ہمارے جذبات کو کچلتا نہیں ہے۔ اصل بات یہاں پہ آ کر ہم انسانوں کو نقصان دیتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید اسلام ہماری دل کے پروگرام کو، ہماری فطری چیزوں کو روندتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمارے جذبات کو کچلتا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ان جذبات کو درست سمت جو ہے وہ متعین کر دیتا ہے، سیدھے راستے پر لاتا ہے۔ جذبات ضرور ہوں مگر سیدھے راستے کے مطابق ہوں، جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو اور جو آپ کے محبت والے چلے گئے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو۔ اسلام نے غم منانے کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں وہ سراسر حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ کے محبوب جن کے لیے کائنات سجائی گئی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اور یہ چیز قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے سبق بھی ہے، پیارے پیغمبر کے غم میں شریک ہونا بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آنکھ روتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ ہے اسلام کا سکھایا ہوا اعتدال۔ آنسو بہانا اور دل کا دکھی ہونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن غم کی آڑ میں چیخ و پکار کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا یا کپڑے پھاڑنا یا الٹ پلٹ الفاظ بولنا جس سے سامنے والوں کا یا اپنا یا ایسے الفاظ جو اللہ کو پسند نہ ہوں ان الفاظ کو چیخ و پکار کے ساتھ بولنا اسلام میں کسی بھی حالت میں یہ جائز نہیں ہے۔ توجہ رہے سب کی، دین اسلام میں کسی کی وفات پر ماتم کرنا، چہرے پیٹنا یا نوحہ کرنا، یعنی مرنے والے کی صفات بلند آواز سے گن گن کر بولنا، چیخنا، یہ نوحہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں کو پیٹے، یعنی غم میں رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی سی چیخ و پکار کرے، جاہلیت والے الفاظ بولے، چیخ و پکار کرے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کلام نبوی ہے، حدیث مبارکہ ہے جو واضح کرتی ہے کہ ماتم کرنا مومن کا طریقہ نہیں ہے، مسلمان ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلی دور کی ایک رسم ہے،
ایک جاہلی دور کا رواج ہے، جب کسی سے دلی محبت ہوتی ہے تو اس کا بہترین حق یہ نہیں کہ اس کی جدائی پر اپنے آپ کو اذیت دی جائے، اللہ کے فیصلوں پر بات کی جائے، بلکہ اس کا بہترین حق یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائے جائیں۔ ہم جن سے سچی محبت کرتے ہیں، دین کے اعتبار سے محبت کرتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے محبت کرتے ہیں، خون کے اعتبار سے محبت کرتے ہیں، ہمسائیگی کے اعتبار سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے وفات کے بعد ان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ دعا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ کام کریں۔ اگر مغفرت والے ہیں تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کو ثواب پہنچائیں، ان کے حق میں استغفار کریں، اور یہی چیزیں وہ تحفہ ہے جو قبر میں ان تک پہنچتا ہے، جس سے ان کو سکون ملتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ چیخو پکار یا سینہ کوبی سے کسی مرنے والے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ہمارے رونے پیٹنے چیخنے سے، گریبان پھاڑنے سے، گریبان پیٹنے سے، کپڑے پھاڑنے سے، ان کی جو صفات تھی اچھی ان کو بلند آواز سے رو رو کر بولنے سے ان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ چیز کبھی ہم نے سوچی ہے؟ جبکہ دوسری طرف جو اسلام کہتا ہے، جو اسلام ہے، جو ایمان والے کی عادت ہے، ایمان والے کا انداز ہے، صبر کے ساتھ ایک بار کی گئی سچی دعا، دل سے دعا، اس کے درجات کو جنت کے اعلیٰ مقامات تک لے جا سکتی ہے، اس کی مکمل مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کی بخشش کا راستہ ہے۔ تو یہ تحفہ ان کو دینا چاہیے۔ اور اپنے لیے اگر غم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے تعلق ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے نا، اس کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگر غم ہے، دکھ ہے، اس کو برداشت کرو اور صبر کرو، اور اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو پھر خوشخبری بھی سنا دو۔ جب یہ صبر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر ان کو خوشی نصیب ہوگی۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ ماتم کرنا اللہ کی رضا کے خلاف شکایت کرنے کے مترادف ہے، جبکہ صبر کرنا اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے اپنے بیٹے کے موقع پر بھی یہی فرمایا کہ ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جو شخص کسی کے غم میں صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ جو آدمی صبر پر چلتا ہے، صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ پھر عقل سے ہم کام لیں۔ ہماری عقل جو ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، تو اس سے سوچیں کہ ماتم کرنے سے غم کم ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ماتم کرنے سے غم کم نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کا بوجھ بڑھتا ہے۔ اپنے پیاروں سے محبت کا تقاضا یہ ہے، جن سے دلی محبت ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے یا خون کے رشتوں کی وجہ سے ہے، تو اپنے پیاروں سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ایسے کاموں سے دور رہیں جو ہمارے پیاروں کی مغفرت میں رکاوٹ بنے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالیں، غم کے موقع پر صبر کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا، اور صبر کے وقت الفاظ بولے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ ہمیں راضی رہنا ہے۔ اپنے پیاروں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اگر بہت نیک ہیں تو ان کی درجات کی بلندی کی دعا کریں۔
دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا ان کے لیے یہ اپنا شعار بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں مصیبت کے وقت صبر جمیل، ایسی صبر جو خوبصورت ہو، جو بہترین ہو، جو فائدہ مند ہو، جو مکمل صبر ہو، جو درست صبر ہو، ایسی صبر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو صبر پیارے پیغمبر اور دوسرے نبیوں نے کر کے دکھائی ہے، جو صبر حضرات صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے، تو وہ صبر جمیل ہے۔ تو اے اللہ ہمیں صبر جمیل، جمال والی صبر، خوبصورتی والی صبر، مکمل درست صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مصیبت کے وقت ہمیں صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جاہلی رسومات اور ماتم سے محفوظ رکھ۔ چیخو پکار، آہو بکا، گریبان پھاڑنا، گریبان پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، اے اللہ ایسی رسومات سے اور ماتم سے ہمیں محفوظ رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جس سے تو نے منع فرمایا۔ آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث اوپر پڑھی ہے، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو اے اللہ ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ، دور رکھ، اپنی پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے پیارے وفات پا چکے ہیں، خصوصاً میرے والد محترم، ان کی کامل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ ہم سب کے والدین پہ رحمت نازل فرما، ہمارے اساتذہ پہ رحمت نازل فرما۔ اے اللہ میری والدہ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کا ہمارے اوپر گھنا سایہ جو ہے اس کو ہمیشہ ہم پر سلامت رکھ۔ اے میرے پیارے رب، میری اولاد کو، میرے شاگردوں کو دین اسلام کا سچا پیروکار بنا۔ اے اللہ میری اولاد کے دلوں کو ایمان کی مٹھاس سے منور فرما۔ اے اللہ ایمان، اسلام، قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو، دل دماغ کو، ان کی زندگیوں کو منور کر دے، انہیں دین اور دنیا کی تمام تر کامیابیاں عطا فرما۔ آمین۔ میرے اساتذہ پہ خصوصی فضل و کرم اور دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرما، نازل فرما۔ میرے تمام شاگردوں کو اے اللہ اپنی محبت، اپنی رحمت، اپنا فضل و کرم نصیب فرما۔ آمین۔